دينكم وجعل ذلك كله دينا وما بين وسلم في القسم الإيمان قوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام فلن يقبل منه قال إمام صدق قال إسماعيل بن إبراهيم أخبر أبو عياض تيمين أبي زرعة بن زهير رضي الله تعالى عنه قال قال وسلم بارد يوم للناس فطار فقال ما الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته ولقائه ورسله وتؤمن بالبعث قال ما الإسلام قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم قال ما الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فتسعى قال ما المسؤول جعل من السائل فتوكل كان أشراط إزار ولد الأمة ربها وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان في 5 لا يعلمهن إلا الله ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عنده علم الساعة على ثم أدبر قال ردوا فلم يروا شيئا قال هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم عبد الله جعل ذلك كله من الإيمان. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات ایک دخل مقدر کا جواب دیا ہے، سوال کے جواب میں لایا ہے. میں نے بتایا تھا کہ مکملات ایمان کے پورے ہو گئے ہیں، اب اور متعلقہ مباحث لائے. ان میں سے ایک بحث یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اسلام اور ایمان ایک چیز ہے، دونوں مترادف ہم سے. اس پر پوری آپ نے کتاب الایمان پڑھی یا حدیث جبرائیل میں دونوں میں فرق ہے. رسول اللہ نے خود فرق بیان کیا. ایمان کا تعلق حقائق کے ساتھ ہے، اسلام کا تعلق اعمال کے ساتھ ہے. امام بخاری کا جو نظریہ ہے کہ اعمال ایمان ایک ہے، وہ کیسے درست ہوگا؟ حدیث جبرائیل اس کی نفی کرتی ہے. اس کا امام بخاری جواب دے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ تغایر مقامی ہے، یہ تغایر مقامی ہے، تغایر حقیقی نہیں ہے. ایمان اسلام میں یہ تغایر ہے، فرق ہے، یہ حقیقی نہیں ہے، مقامی. مقامی کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی جگہ پر دونوں آ جائیں گے تو الگ الگ مفہوم ہوگا، اور الگ الگ آئیں گے تو ایک کے مفہوم میں دوسرا داخل ہوگا. پہلے میں نے اس پر بحث کی. اذا اجتمع افترقا، اذا افترقا اجتماع، اذا افترقا اجتماع، اذا اجتماع افترقا. یعنی ایک جگہ پر دونوں آ جائیں تو الگ الگ معنی ہے. وہ اذا افترقا الگ الگ آئے تو ایک کے مفہوم میں دوسری داخل ہے. ٹھیک. یہاں جو کہ حدیث جبریل میں ایک جگہ پر دونوں آ گئے تو دونوں کا معنی الگ الگ ہے. رسول اللہ نے کہا. اور وفد عبد القیس کے یہاں سے ایمان کا پوچھا تو رسول اللہ نے وہاں بھی نماز روزے کا بیان کر دیا اسلام کا. یہ اس میں فقیر اور اس میں مسکین کی طرح ہے. اگر اس میں فقیر مسکین اکٹھے آ جائیں تو الگ الگ معنی ہے. انما الصدقات للفقراء والمساکین. فقیر الگ ہے، مسکین الگ ہے. فقیر کا معنی ہے جس کے بعد نصاب سے کم ہے، ضروریات پوری ہو. مسکین ہے صرف کچھ بھی نہیں. اور اگر الگ الگ آئے انتو الفقراء تو تم فقیروں کو دو، تو اس میں مساکین بھی شامل ہے. اطعموا عشرۃ مساکین، 10 مسکینوں کے علاوہ تو اس میں فقیر بھی شامل ہے. اور ایک جب اکٹھے آ جائے تو الگ الگ معنی ہے. انما الصدقات للفقراء والمساکین الگ الگ معنی. تو اذا اجتماع افترقا یہ ہے جملہ ہے، اس کو یاد رکھنا چاہیے. اذا اجتماع افترقا واذا افترقا اجتماع. اکٹھے آئیں گے تو الگ معنی ہے، اور اگر الگ آئیں گے تو ایک مفہوم میں دوسرا داخل ہے. یہ امام بخاری نے سوال کا جواب دیا کہ آپ لوگ کہتے ہو کہ ایمان اسلام الگ ہے، یہ تغایر مقامی ہے، یعنی اور اس کے استعمال کے حساب سے تغایر حقیقی نہیں ہے. حقیقت میں دونوں ایک ہی چیز ہے، اسلام اور ایمان. آپ کو سمجھ بات نہیں کہتا یہ اس میں مسکین اس میں فقیر کی طرح ہے. اگر اکٹھے آ جائیں گے تو الگ معنی لو، الگ آ جائیں گے تو ایک کے مفہوم میں دوسرے. چنانچہ اس نے وفد عبد القیس کا اشارہ کر دیا. انہوں نے پوچھا تھا بل ایمان، اللہ نے ایمان کیا ہے؟ تو رسول فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ، پڑھنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، یہ کرنا یہ کرنا، ساری چیزیں اسلام والی ساری چیزیں بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمے کی بات.
لیکن امام بخاری کی تعبیر یہاں چلتی نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں پر جب پہلے ایمان کا سوال ہوا تو اس کے وقت اسلام کا ذکر ہی نہیں تھا۔ جب مل ایمان اور جبریل السلام، اور ماں جو ہوتا ہے وہ کسی شے کی حقیقت کے لیے آتا ہے۔ ماں منطق میں ماں جو ہے کسی کی ماہیت اور حقیقت کے سوال بھی لیتا ہے۔ مل انسان حیوان الناطق ہوتا ہے، انسان کی حقیقت کا حیوان الناطق۔ تو جب سوال کیا تھا مل ایمان تو اس وقت اسلام کا تذکرہ نہیں تھا، بعد میں پوچھا مل اسلام۔ تو تغیر مقامی تب ہوتا ہے جب اکٹھا استعمال میں ہو، اکٹھا تو استعمال ہوا ہی، ایک سوال ہو گیا جواب ہو گیا، پھر اگلا سوال آیا۔ سلم کو نہیں پتا تھا اگلا سوال کیا کرے گا، آپ کو نہیں پتہ نہیں چلا وہ جبریل السلام ہے، آپ کی وفات سے 20 دن پہلے کا واقعہ، آپ کو نہیں پتہ چلا کہ وہ جبریل السلام ہے جو آنے والے ہیں۔ بعد میں فرمایا ردو اور بلا کے لاؤ، انہوں نے کہا کہ وہ تو نظر نہیں آیا، تب وہی آئی کہ یہ جبریل السلام تھے جو تمہیں دین سکھانے آئے۔ تو لہٰذا وہ تغیر مقامی والی بات یہاں نہیں چلتی، یہاں تب چلتی کہ وہ اکٹھا سوال سارے کر لیتا، مل ایمان، مل اسلام، مل احسان، ایک سوال کر کے بیٹھ گئے۔ آپ نے جواب دیا، تو نے اگلا سوال کیا، جواب دیا تو 4 سوالات کیے، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے، قیامت کب آئے گی، 4 سوالات۔ یہ حدیث جبریل ہے، 2 حدیث جبریل کہلاتی ہیں، ایک یہ کتاب الایمان میں اور ایک کتاب الصلاۃ میں، جو معراج کی اگلی رات آئے، اگلے دن آئے اور ظہر سے نمازیں پڑھائی آپ، وہ بھی حدیث جبریل کہلاتی، یاد رکھیں یہ دونوں حدیث جبریل کہلاتی۔ فرمایا سوال جبریل صلی اللہ علیہ وسلم ایمان، اسلام کا پوچھنا ایمان کے بارے میں، اسلام الساعہ کے بارے میں اور رسول اللہ کا بیان کرنا۔ پھر آخر میں فرمایا یہ اچھا دوسرا استدلال اس سے کیا ہے، یعلمکم دینکم وجعل ذلک اللہ دینا، یہ دین سکھانے آئے تھے، تو پورے اسلام میں سب کو دین قرار دے دیا، ایک قرار دے دیا، اور کے مترادف ہے۔ لیکن میں بتا چکا ہوں کہ دین تو بہت وسیع ہے، دین میں عقائد سے لے کر اعمال، اخلاق، معاشرت، ساری چیزیں شامل ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ عبد القیس، آپ نے عبد القیس سے کہا تھا ایمان، ایمان کی تشریح میں اسلام بیان کیا، ہم کہتے ہیں ترغیب کے لیے کیا تھا، کس کے لیے؟ ترغیب۔ جب کسی شے کی ترغیب دی جاتی ہے تو حقائق کو نہیں دیکھا جاتا، بلکہ بہت سی زائد باتیں کی جاتی ہیں تاکہ اگلا عمل کرے، ترغیباً۔ امیت اسلام سے فجر کرو۔ اب یہ تب کہتے ہیں کہ کانسل بارزن یوم للناس، بارزن، بارز کہتے ہیں جیسے سب کو نظر آ رہے، اونچی جگہ پر بیٹھے، یوم للناس ایک دن لوگوں کے سامنے اونچی جگہ پر بیٹھے۔ فتح رجل ایک آدمی آیا، دوسرے حدیث میں آتا ہے بہت سفید شدید اس کے سفید کپڑے تھے، اور تمہیں فرماتے ایسے لگتا تھا سفر ہی نہیں کیا، لیکن ہمارے لیے اجنبی تھا۔ عالم ایمان، ایمان کا تعارف فرمایا ایمان ان تؤمن باللہ، تصدیق کرو اللہ کی اور ملائکتی، فرشتوں کی، بلقاء اللہ کی ملاقات کی۔ ملاقات سے مراد 3 ہیں، موت کے وقت، قبر میں، حشر میں، یہ لقاء، 3 لقاء۔ اور رسول ہی بطول لباس، رسولوں پر کی تصدیق کرے اور بعثت کی تصدیق کرے، دوبارہ جی اٹھنے کی۔ عالم الاسلام، پھر پوچھے اسلام کی حقیقت کیا ہے؟ کان تعبد اللہ ولا تشرک بہ، کہ عبادت کرو شرک نہ کرو، تقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو زکوٰۃ مفروضہ فرض نمازیں پڑھو، تصوم رمضان کے روزے رکھو۔ حج کا ذکر نہیں ہے، بعض روایات میں حج کا ذکر، کیونکہ تو حج کے بعد ہوا ہے یہ واقعہ۔ عالم فرمایا کہ مل احسان، احسان کیا ہے؟ یہ ہے تصوف۔ احسان کیا ہے؟ علم اخلاق۔ ان تعبد اللہ کانک تراہ، اللہ کی بات کرو جیسے گویا کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو، فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر نہیں دیکھ رہے تو اللہ تمہیں دیکھ رہا۔ یہ پہلا مقام مشاہدہ ہے، دوسرا مقام مراقبہ ہے۔ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہو گویا کہ یہ مشاہدہ ہے، ورنہ اللہ آپ کو دیکھ رہے مقام مراقبہ ہے۔
یہ سوچے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تو دیکھ ہی رہا ہے، یقینی بات مشاہدہ ہے کہ بہت اونچا ایسے جیسے اللہ کو دیکھ رہا ہے، ایک غلام کام کر رہا ہے اور مالک کو بھی دیکھ رہا ہے تو کتنی محنت کرے گا، یا یہ ہے کہ مالک مجھے کہیں سے نہ کہیں سے دیکھ رہا ہے جو میں کام کر رہا ہوں، تو وہ اتنا محنت کے ساتھ کام کرے، کس طرح عبادت کرے، انتاب دنیا عبادت سے مراد نماز روزہ نہیں ہے، عبودیت مراد ہے، غلامی کرو، یعنی 24 گھنٹے کی زندگی تمہاری عبادت میں بھی، تمہاری معاشرت میں بھی، تمہارے اخلاق میں بھی، تمہارے معاملات میں بھی یہ استحضار ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، لین دین کے اندر بھی ہو اللہ دیکھ رہا ہے، تو ایسے دو نمبری نہیں کرنا۔ یہ اس کو علم الاخلاق کہتے ہیں، یہ علم تصوف ہے، علم سلوک ہے، یاد رکھو یہ الگ چیز نہیں، یہ عطر ہے، عطر ایمان اور اسلام کا جو عطر ہے ان دونوں پھولوں کا وہ احسان ہے، کیفیت احسانیہ ہی مطلوب ہوتی ہے بزرگوں کے تعلق سے، یاد رکھو علم مقصود نہیں ہوتا، اور سبھی اگلے ہوتے میں چلے جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی بڑا عالم دھڑی کو علمی فیصلہ نہیں ہوا، علم لینے جانا ہی نہیں، بزرگوں کے پاس کیفیت احسانیہ لینے جانا ہے، یاد رکھو اس نقطے کو اور اس بات کو میری سمجھ لو زندگی بھر کے لیے، کیفیت احسانیہ علم نہیں، ہو سکتا ہے ان کا علم آپ سے کم ہو، ان کو لڈو کا نام نہ ہوتا، لیکن وہ جو لڈو کھا رہے ہیں نا تو یہ چیز لینی ہے، تم بھی کھانے والے کا ایک لڈو کھا رہا ہے اس کو پتہ نہیں کیا چیز ہے، بڑا مزہ آ رہا ہے، اور ایک کو پتہ ہے لڈو ہے، اس کا اجزاء ترکیبیہ بھی جانتا ہے لیکن ہاتھ میں نہیں ہے، تو مزے میں کون ہے؟ کھانے والا۔ آج امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ کافیہ تک پڑھا تھا، اور ان کی خدمت میں بیٹھنے والا حضرت گنگوئی، حضرت نانوتوی، حضرت تھانوی معمولی لوگ تھے، علم کے پہاڑ تھے اپنے زمانے میں، لیکن وہ کہتے تھے کہ جو چیزیں جو مٹھائیوں کی فہرست ہم کو یاد ہے وہاں کھانے کو ملتی ہے، کیا وہاں نام نہیں ہے؟ بہت اہم بات ہے، بزرگوں کے پاس کیفیت ثانیہ لینے جائے کہ ان کے دل میں جو کیفیت ثانیہ ہے یعنی استحضار محلہ کی وہ ہمارے دل میں منتقل ہو جاتی ہے۔ ہمارے دادا مرشد فرماتے تھے شاہ عبدالغنی پھول پور احسان حسین کرنے والا، یعنی جب یہ کیفیت آ جاتی ہے تو ایمان بھی حسین ہو جاتا ہے، اسلام بھی حسین ہو جاتا ہے، نماز مزہ آئے گا، روزہ ہر بات میں مزہ آتا ہے، اللہ کے کام ہو جائے گا، یہ بہت اہم ہے، یہ وہ احسان۔ اس لیے حضرت جو ہے حبیب الرحمن احراری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، احرار کے بانی ہوئے، مولانا تعالیٰ شرف بخاری کے بعد میں آئے، اول ہی ہو گئے، لیکن جانا کہ چونکہ قریب میں قادیان تھا تو یہ لوگ تو تحریک کو سب سے پہلے انہوں نے سمجھا، بعد میں آگے بڑھی۔ تو حضرت شیخ ذکیر رحمہ اللہ کے پاس گزر رہے تھے ایک دن، تو ان کی زیارت کے حضرت فرمایا بس میں تو لکھ رہا ہوں، بس ذرا دیر کی ملاقات ہو جائے گی۔ حضرت السلام کا کہا ایک سوال ہے، یہ تصوف کیا بنا ہے، یہ سمجھا، یہ سوچ رکھے میں 3 دن بعد آ کر پوچھوں گا۔ حضرت فرمایا سوچنے کی ضرورت نہیں، تصوف کی ابتدا انما الاعمال بالنیات سے ہے، اور اس کے اختتام میں انت عبد اللہ کا انت ترا فإن لم تكن ترى فإنه يراك، کہا کہ یہ تصوف ہے، یہ ابتدا ہے، یہ انتہا ہے۔ اب اس پر آپ اشکال سوچ لیں 3 دن، 3 دن کے بعد واپس آئے، بیٹھے گپ شپ ہوئی، بلاتا ہے، کھانا کھایا پیا، میں نے کہا 3 دن میں نے بہت غور کیا، یہ تو عین شریعت ہے، عین شریعت ہے کہ سب سے پہلے نیت درست کرائی جاتی ہے، ہر کام اللہ کے لیے جس کا نام اخلاص ہے، اور پھر اتنا اونچے مقام پر چلا جائے، تقویٰ، ذکر اذکار، ان سے تلاوت اور نفل کرتے کرتے انت عبد اللہ کا انک ترا، یہ بالکل آخری منزل ہے، بس یہ منزل جب تک یہ حاصل نہیں ہوتی لگا رہا ہے انسان، یہ وہاں جانا ہر وقت استعدار اور اللہ مجھے دے گا، یہ میرے تو ہے نہیں شریعت ہے، میں تو کچھ اور سمجھ رہا تھا، نظر کچھ رسم و رواج ہے، خود بنایا میں پی رہا ہوں،
نے کہا یہ شریعت یہ ہے، اس میں کون سی چیز ہے؟ اور سر نے خود فرمایا بل احسان، جب اسلام پوچھ رہے احسان کیا ہے؟ انت عبد اللہ کرنا کا طرح پہلے تکن طرف ہے یراک۔ ایک پیر صاحب کے پاس دو آدمی نے وقت لگایا نا 6 مہینے، پہلے 6 مہینے کا چلا ہوتا تھا، پھر 40 دن کا کر دیا چلا بزرگوں نے، اب 20 دن کا ہے۔ 20 دن کا چلا جیل والا چلا ہے، کیونکہ جیل میں رات اور دن الگ الگ شمار مگر 20 دن نہیں لگا رہے کسی دور کے پاس، تب بھی فائدہ زندگی پر ہوتا ہے۔ خیر 6 مہینے لگائے تو انہوں نے کہا کہ جی اب ہمیں اجازت دے، کچھ نہ کچھ تو مل ہی گیا ہوگا، ان کا امتحان ہوگا۔ دونوں کو مرغی دی، چھری دی، کہا ایسی جگہ ذبح کرنا جہاں کوئی نہ دیکھ رہا، جاؤ۔ اور جو بچہ تھا تمہاری طرح روٹیاں پاڑی جیسے اس کھانے میں گیا، چنگی طرح بند کر کے اس کی سوراخ براخ بند کر کے اس میں بھی کپڑا لگا دیا کوئی دیکھنا نہیں، ایسے کر کے بسم اللہ اللہ اکبر ذبح کر آ گیا، ذبح ہو گیا۔ ایک چھیل بھی لایا ہوں، پکانے کا بتاؤ کب پکانا ہے؟ بہت اچھا ہے یار، واہ شاباش۔ دوسرا گیا، وہ شام کو واپس آیا تو مرغی ہاتھ میں اس کے زندہ ہے، چھری ہاتھ میں، وہ پیاس اور مٹی سے چہرہ بجھا ہوا ہے۔ ارے کیا ہوا تجھے؟ مرغی ذبح نہیں ہوئی تجھ سے؟ ارے آپ نے کہا تھا کوئی نہ دیکھ رہا تو میں جب بھی ذبح کر اللہ مجھے دیکھ رہا، اللہ مجھے کوئی جگہ ہی نہیں ملی ایسی۔ کہا تیرا سفر پکا ہے، تیری چھٹی یار، تو 6 مہینے اور لگا۔ انت عبد اللہ بہت اہم بات ہے، یہ مقام احسان ہے، اس لیے احسان و سلوک بھی کہتے تھے، تصوف کو تصوف بھی کہتے ہیں۔ تصوف صفا سے ہے، اپنے باطن کو پاک صاف کر لیں۔ قال متی الساعۃ، قیامت کب آئے گی؟ قال من مسئول بعالم من السائل، کا مسئول سائل سے زیادہ نہیں جانتا، جتنا تو جانتا ہے اتنا میں جانتا۔ وسوف کا نشرات، یا ہاں میں اشرات بتاتا ہوں۔ اشرات شرط کی جمع شرط، ایک شرط ہوتا ہے شرط، شرط علامات، دور کی علامتیں، قیامت کی دور کی علامتوں کا اشرات کرتے ہیں، دور کی علامت، ایک قریب کی علامت ایک دور کی علامت۔ اذا بلغت رحمت ربها، جب لونڈی اپنا مالک جنے گی، لونڈی اپنا مالک سے مراد نافرمان اولاد ہے، حقوق الوالدین عام ہو جائے گا، اور جیسے آج اللہ معاف فرما، او اللہ معاف فرما، اللہ، اور دوسرا والدین کی شکایت کرنا، اس میں شادی ہوتی تو دماغ خراب ہو جائے۔ جو سبق 20 سال میں والدین پڑھاتے رہتے، وہ ایک رات میں بلا کر اپنا نواں سبق پڑھاتے تھے، بہت سخت مجاہدہ ہے۔ ایک طرف صلہ رحمی کے معاملات اور ایک طرف بیگم کی خواہشات، مشکل کام۔ تو ربا حقوق الوالدین مراد یہ لوڈیاں جمیں، یعنی جو بچہ پیدا کریں گے وہ خود مالک بن کر ان کو حکومت کریں گے، جیسا آج کل لڑکیاں بھی کر رہی ہیں۔ لڑکیوں میں والدین سے لڑکوں سے زیادہ نافرمانی چل رہی ہے آج اس زمانے میں۔ نمبر دوسری علامت تتابر رعاۃ الابل البہم فی البنیان، کہ فخر کریں گے رعاۃ الابل البہم، کالے اونٹ چرانے والے، فی البنیان بلڈنگوں میں، ہماری بلڈنگ اونچی، ہمارا ٹاور اونچا، ہمارا ٹاور اونچا، سارا کو دیکھ لو، اشارہ کیا آپ نے پہلے سے بتا کے وہی۔ آج وہ کہتے ہیں ہمارا خلیفہ ٹاور ہے، کہتا ہمارا دبئی ٹاور ہے، کہتا ہمارا عبداللہ ٹاور ہے، شاہ عبداللہ ٹاور ہے، ٹاوروں پر بڑی بڑی بلڈنگ فخر کر رہے ہیں۔ ثم تلا، پھر آپ نے آیت پڑھی ان اللہ عنده علم الساعہ، یعنی 5 چیزیں ہیں جس کا علم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو نہیں، عنده علم الساعہ، قیامت کے علم ہے، ينزل الغیث، اور بارش اتارنے کا، محکمہ موسمیات جو بتاتا ہے وہ ضمنی خبر دیتا ہے کہ بارش ہوگی، لیکن اگر ہو بھی جائے ان کے کہنے پر بارش کتنی اترے گی، اس کی مقدار کتنی، اس کے قطرے کتنے،
اس میں رزق کتنا ہوتا ہے، اس میں نقصان کتنا ہوتا ہے. بارش آئی، سیلاب آیا، مکان گر گیا، بندے مر گئے. یہ ساری تفصیلات مراد ہوتی ہے. یعنی کہ بارش ہوتی ہے اس میں کتنے قطرے وہ ہیں مفید ہیں، کتنے غیر مفید ہیں، کتنے مخلوق پیے گی، کتنے سے اناج پیدا ہو. بیان ما فی الارحام، جو رحم میں وہ جانتے ہیں. ڈاکٹر بتاتے ہیں لڑکا لڑکی کیا ما فی الارحام، چاہے یہ نہیں شقی ہے، سعید ہے، کالا ہے، گورا ہے، خوبصورت ہے، بدصورت ہے، نانکوں پہ ہے، دانتوں پہ، عمر کیا ہے، یہ تفصیلات اللہ کے علاوہ کچھ نہیں. صرف یہ کہنا لڑکا لڑکی یہ کچھ نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں. یہ تو چھوٹی سی چیز کرتی، وہ تو ہی بتا سکتے، کالا گورا بھی بتا سکتے، وہ خوبصورت بدصورت نہیں بتا سکتے، لمبا ہے چھوٹا ہے قد کیسا کچھ نہیں بتا سکتے. پیدا ہونے کے بعد پتا چلتا. یعلم ما فی الارحام میں ماں عام ہے، ہر چیز اللہ جانتا ہے، پوری تفصیلات اللہ کے پاس. اور آگے کیا ہے؟ وما تدری نفس ما تدری نہیں، وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کل کیا کام کرو گے تم. انسان بناتا ہے یہ کروں گا تو کچھ اور کام پلے پڑ جاتا ہے. اگر شہر کو جاؤں گا تھانے پہنچے پہلے پڑ گیا ہے. وما تدری نفس بأي أرض تموت، کہاں پر موت ہوگا اس کو پتہ نہیں. کہتا موت ہی لے جاتی کھینچ کے، اور لے جاتی دل جد اور لے جاتی. ایسے فرعون کو کیسے نکالا؟ اخرجنا، ہم نے نکال دیا من ظہور مقام کریم، اللہ سے نکالا اور لگا سمجھ مر جا گیا. ثم ادبر، پھر وہ آدمی چلا گیا باتیں سن کر. قال ردوا واپس بلاؤ فلم یروا شند، کچھ نہیں دیکھا. قال هذا جبریل جاء یعلم الناس دینهم، نبی السلام آئے تھے جو دین سکھانے کے لیے. قال ابو دل امام بخاری کہتے جعل ذلک کلہ من الایمان، تو دیکھو پورے کو ایمان قرار دے دیا، دین میں سے قرار دیا تو ایمان، تو دین ایمان ایک ہے نہیں ہے. لیکن ہمارے یہاں کیونکہ فرق ہے، ایمان ایک حصہ ہے، دین عام ہے. باب، اب امام بخاری بغیر ترجمہ باب کے لائے ہیں اس لیے کہ اس میں بھی لفظ دین استعمال ہوا ہے، اس لیے امام بخاری استدلال کر رہے ہیں. ہرقل نے لفظ دین استعمال کیا ہے. لفظ دین کا استعمال کیا ہرقل نے، اور وہ پہلی کتابوں کا عالم تھا. معلوم کہ پہلی کتابوں کے اندر بھی ایمان اور دین ایک چیز ہے. ادنا ابراہیم حمزہ قال ابراہیم سعد بن صالح بن شعب بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عباس بن قال اخبر ابو سفیان الحرب ان هرقل قال سالت قال يزيد من القصور، وہ بڑھ رہے گھٹ رہے، فضمتا من يزيد، تم نے کہا بڑھ رہے. كذلك الايمان حتى يتم، اس طرح ایمان ہے جب وہ مکمل ہو جائے. سالت قال يرتد عدم سلطان دینی، اچھا یتیمہ سے بھی استدلال کیا امام بخاری نے. یتیمہ معلوم کہ تمام ہوتا ہے، معلوم کہ کم بھی ہوتا ہے زیادہ بھی ہوتا ہے، یتیمہ تمام تک جاتا ہے. کوئی مرتد ہوا سلطان لدینی ہی، دین سے ناراض ہو کر یدخل فی، داخل ہونے کے بعد وضابط اللہ کہا کہ نہیں، کہا کہ کذالک الایمان. سوال کیا ہے کہ دین سے کوئی ناراض ہوا ہے کہ نہیں، کہا کذالک الایمان. جواب میں کہہ رہا ہے ایمان. یہ امام بخاری مراتبات ثابت کر رہے ہیں کہ ایمان دین سب ایک چیز. حین تخاط بشارت القبور، کہا کہ جب ایمان کی بشاشت دل میں گھس جائے، لا یسقط احد، تو کوئی ناراض نہیں ہوتا. لا یسقط احد، کوئی ناراض نہیں ہوتا. اچھا معنی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے خوف المومن کے مقابلے پر یہ باب باندھا ہے. یہ بھی ایک رائے ہے. خوف المومن، کہ مومن کو نفاق کا خوف رہتا ہے، لیکن کب؟ جب تک بشاشت قلوب میں ایمان گھس نہ جائے. جب ایمان بشاشت قلوب میں گھس جاتا ہے وہ نفاق سے محفوظ ہو جاتا ہے، جب کبھی وہ نکلنے والا نہیں. جب انشراح قلبی اس کو دے دیا جائے، افمن شرح اللہ صدرہ للایمان، جب انشراح صدری ہو جائے، صدر اس کا دل سینہ کھول دیا جائے ایمان کے لیے، اور اس کے دل میں ایمان رگ و ریشے میں چلا جائے، تو پھر نفاق کا کوئی خطرہ نہیں ہے، ارتداد کا کوئی خطرہ نہیں. یہ ارتداد کا خطرہ اس سے ہوتا ہے جب تک راستے میں، جب منزل پر پہنچ گیا تو اب کچھ بھی نہیں ہونے والا، چاہے دنیا پورا عالم مل کر کچھ کوشش کر لیں. یہ بہت اہم بات ہے
ایمان کیجیے۔ امام بخاری نے یہ باب بلا ترجمہ جو لائے ہیں، یہ دراصل خوف المومن والا جو باب گزرا اس کے مقابلے پر، تو اس کے لانے کے دو مقصد ہوئے۔ ایک مقصد تو اس کا تتمہ ہے پہلے والے باب کا کہ ایمان اور دین ایک چیز ہے، جیسا کہ ہرقل کی گفتگو سے پتہ چلا، اور ہرقل چونکہ پہلی کتابوں کا عالم تھا، تورات انجیل کا، حضرت تورات انجیل کی بات معتبر ہے اگر اس کا رد نہ ہو۔ اور دوسرا خوف المومن کے مقابلے پر ہے، مومن کا خوف، مانے کہ جب بشاشت قلب ہو جائے تو پھر مومن کو خوف نہیں ہوتا۔ یہ خوف ہونا دلیل ہے ابھی کہ ابھی کچا ہے، لیکن جب بشاشت قلوب ہو جاتی ہے، منزل مل جاتی ہے، تو پھر اس پر نفاق کا کوئی خوف نہیں۔ یاد امام بخاری نے اس بات کے رد میں اور مقابلے میں باندھا ہے جو خوف المن جو بتاؤں ولا یشعر۔ چلو